الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم ہیں کہ انسان اپنے مالک اور خالق کی تلاش میں اور اس کائنات کی پہچان میں اور اپنی ذات کی تجسس میں صدیوں کا سفر اس نے طے کیا۔ طویل سفر انسان نے طے کیا، یعنی اس کا اندازہ نہیں کہ وہ سفر ہزاروں سال پہ مبنی تھا یا لاکھوں برس پہ مبنی تھا، اور انسان اپنی جب سے اس نے ارتقاء انسانیت کا جب سے ارتقاء ہوا ہے، یعنی انسان حیوانیت سے انسانیت کے دائرے میں داخل ہوا، یعنی انسان کو شعور ملا اور غور و فکر کی طاقتیں ملی، اور یہ جب سے غور و فکر کرتا آ رہا ہے راستے مختلف تھے، ہر مذہب میں غور و فکر کے عبادات کے راستے مختلف ہیں، مگر ہر شخص اور ہر مذہب اپنے غور اور فکر کو، اپنے تجسس کو آگے بڑھاتا رہتا ہے اور اس حقیقت کو پانا چاہتا ہے جس حقیقت تک پہنچ کر انسانی قلب و نظر کو سکون حاصل ہو جائے۔ اور جب تک انسان کے قلب و نظر کو وسعت اور سکون حاصل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک انسان اپنا تلاش کا سفر جاری رکھتا ہے۔ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام نے بھی یہی درس اور سبق انسانوں کو دیا، اور سٹیپ بائی سٹیپ انسان کے قلب کو بھی، اس کی روح کو بھی، اس کے وجدان کو بھی، اس کے شعور کو بھی سٹیپ بائی سٹیپ بلند کرتے رہے، اونچا کرتے رہے، تا کہ آخری سٹیپ جس چوٹی پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جا ٹھہرے۔ اس سے آگے نہ کوئی حقیقت تھی اور نہ اس سے آگے کوئی گنجائش تھی اور نہ اس سے آگے کوئی بلندی تھی، نہ اس سے آگے کوئی علم تھا اور نہ اس سے آگے کوئی دائرہ تھا۔ چوٹی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حقیقت الحقائق، اس ذات کے سامنے جا پہنچے جس ذات تک رسائی کے لیے انسان نے لاکھوں برس پہلے سفر شروع کیا تھا، اور اس کا وہ اتنا طویل سفر تھا کہ کوئی 600 سال وہ سفر کرتا رہا، کوئی 700 سال وہ سفر کرتا رہا، کوئی 1200 سال وہ سفر کرتا رہا، کوئی 1300 سال وہ سفر۔ بڑی طویل عمریں ہوتی تھی سابقہ امتوں کی اور انبیاء کی بھی، بڑی طویل جد و جہد اور طویل اور لمبے سفر جاری رہتے تھے، مگر وہ سفر جو 1200-1300 سال میں طے کر کے انسان کسی ایک شعور کی ادنا منزل تک پہنچتا تھا، قربان جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کی امت کا ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے اور سن شعور سے پہنچنے سے پہلے وہ اس بلندی تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے، میرا ایک رب ہے، میں ایک طاقت کو مانتا ہوں اور میرے دکھوں کا مداوا اور میرے دردوں کا چارہ اور میری بھوک کا سہارا اور میری بیماری کی دعا کوئی ذات موجود ہے جس پہ پہنچ کر اس کے اندر اتنی یہ سبق اور یہ درس اتنا پک چکا ہوا ہے کہ آخری مایوس اور لا علاج ہونے کے بعد انسان وہ آخری نسخہ استعمال کرتا ہے، پروردگار اب میرے پر کرم فرما۔ یعنی یہ معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے انسان کو صدیوں کا سفر حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کا دنوں میں طے کرا دیا، صدیوں کا سفر۔ اور ہم پوری طرح یہ جان چکے کہ اس کائنات کے علاوہ بھی کئی کائناتیں ہیں اور اس مخلوق کے علاوہ بھی کئی مخلوقات ہیں اور بین السماوات والارض بھی کئی مخلوق ہے، اور اس کائنات کا خالق اور مالک اور رب وہ تنہا ایک ہے، احد ہے، اور اس کی قدرتیں، اس کی قوتیں اور اس کی ساری سلطنت اتنی مضبوط ہے کہ کسی کو اس میں پر مارنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ وہ تنہا اپنے امور سر انجام دیتا ہے، کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ اس ذات کو فرمایا قرآن مقدس میں ہم تھوڑا سا تعارف کر رہے ہیں کہ وہ جو صدیوں کا سفر ہم نے لمحوں میں طے کیا، ہم نے کچھ سالوں میں طے کیا، اور وہ ہمارا جو سالوں کا سفر تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے میں طے کیا، ایک لمحے میں طے کیا۔ اور ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو وزٹ کروایا، سیر کروایا کائنات کی ان بلندیوں پہ جہاں کوئی نہ پہنچا، علم دیا وہ جو کسی کو پہلے نہ تھا، راز کھولا وہ جو کسی پہ پہلے نہ کھلا تھا، حقیقتیں دکھائی وہ جو آیات رب ذوالجلال ہیں اور جو حقیقتیں کسی پہ منکشف نہ ہو سکی تھی۔ فرمایا سبحان الذی یسریٰ، ہم نے یہ سارے کا سارا سفر کوئی آرڈر سنانے کے لیے نہیں کروایا، ہم نے یہ سارے کا سارا سفر محض محبوب کی دل جوئی کے لیے، سیر کرانے کے لیے کیا۔